بھی ایک مرتبہ سلام، پھر بھی ایک مرتبہ سلام، پھر بھی ایک مرتبہ سلام، صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ سلام، صلی علی محمد و آل محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر سلام، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ صلی علی محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات، محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ، 18 جمع کرے تو 9 بنتے، خدا جانے 9 کی مالکہ کون ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سورہ نور پڑھی ہے میں، اس سورت کا نام ہے سورہ نور۔ قرآن میں سورہ نور یہ بہت بڑی حساس سورت ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہیں سے اس کی حساسیت ابتدا ہی معلوم ہو جائے گی کہ جب اللہ 14 کا ذکر کرتا ہے پہلے اپنا نام لیتا ہے۔ یہ اہم آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے یہ ایک دفعہ میں پڑھ چکا ہوں یہاں، اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، ایک تو ذرا یاد دہانی ہو جائے گی، اور میں آج قرآن سے ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں 14 امر سے بنتے ہیں، نطفے سے نہیں۔ نص قرآن، جن قرآن المس سے وہ سمجھے گا۔ ذرا آپ کے سارے تفسیریں آپ کی رکھی ہوئی ہیں، کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے پاک ہندوستان کی، بلکہ بڑی بڑی تفسیریں ساری میرے پاس موجود ہیں۔ آج پتہ کی آج خیر ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑی حساس آیت ہے میرے بھائی، میں جلدی نہیں کرنی، بے شک مجھے آگے فیصل آباد جلدی پہنچنا ہوتا ہے، لیکن میں پوری کر کے سمجھا کے پھر پتہ چلے گا آل محمد کا کمال کیا۔ اللہم صلی محمد آل محمد۔ خصوصی طور پر جو میرے بزرگ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں، خدا کے لیے بزرگی جب سفیدی آ جائے تو پھر بزرگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، بزرگ بھی ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ حکم بھی ہے، کان میں کوئی آ کے کہتا ہے اب موت بھی قریب آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اب سے دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی۔ اسی مضمون کو خدا کے لیے آپ اپنے اپنے قرآن میں، شیعوں کے قرآن میں اس آیت کریمہ پہ بحث ہو چکی ہے،
وہ ویسے آپ جا کے دیکھ پڑھیں گے، میں پڑھتا رہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہنا ہے۔ اور میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا ہے، ایک آیت نہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، تاکہ کسی کو اشتباہ ہی نہ رہے کہ معنی بنتے کون سے۔ سمجھ آئیے؟ مجھے 8 سال لگے ہیں، 8 سال صرف لغت لکھنی۔ خدا گواہ ہے، میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہہ دیا۔ اندھے بھی کہیں گے علی حق کے حیدری۔ سمجھ نہیں آئی دنیا؟ حیدری میرے ہاتھ باندھ کے دیکھیں، یہ قرآن خدا کے لیے میرے ساتھ رہے، میں سمجھا کے پڑھوں گا۔ اللہ اس آیے کریمہ کو، یہ 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت، اور ابتدا سے میں پڑھنا چاہتا ہوں سورہ نور۔ مجھے ذرا دیکھنے دیجیے اچھی جو ہوگی، شکر اللہ ہو۔ دیکھیں اب یہ بات شروع، اللہ ہو، اللہ خود کہتا ہے اللہ ہے۔ خدا جائیں جب وہ خود کہے اللہ ہے، معیار کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے۔ کون ہے جو نہیں مانتا جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے؟ منوا لیا نا اللہ نے، کیسا انداز بیان کر۔ اللہ ہے، جب اللہ ہے یقیناً ہے۔ اللہ صرف ازلی نہیں، ابدی نہیں، سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا۔ وہی جانے کب زمانے میں آتا ہے۔ ہم جگہ کب سے ہے، کب تو زمانے میں آتا ہے، زمانہ تو مخلوق ہے۔ بزرگ کو سمجھ جاندی بھی ہے نا؟ ہاں یہی کب اٹھی ہو سی کب۔ اللہ ہو، اللہ ہے۔ نور السماوات والارض، یہ جو لفظ نور ہے یہ مصدر ہے۔ یہاں نور کے 5 معنی ہیں، جو بھی تفسیر پڑھیں گے 5 معنی۔ 5ویں معنی کو میرے 5ویں امام نے فرمایا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب معنی 5واں میرے 5ویں امام نے کہا بہتر ہے، کیوں نہ میں وہی ترجمہ کروں جو بہتر ہے۔ بہت سارے نے ترجمے کیے ہیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ ترجمہ کیا، یہ ترجمے سے۔ لیکن یہاں جو میرے 5ویں امام نے فرمایا ہے اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا، خزانہ نور ہے اسی سے دینے والا۔ کوئی خزانہ نور ہے جس خزانے سے اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا۔ یہ ترجمہ ہے نور دینے والا۔ دوسرا لفظ کہوں منور کرنے والا، نور عطا کرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی عطا ہوتی ہی نور کی ہے۔ سبحان اللہ، نور۔ جب نور کا ترجمہ ہم آیت الکرسی میں ظلمات کے مقابلے میں نور کو لیتے ہیں تو پہلا نور ہی علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو گیا نصیب، خوش ہو میرا پتر ہے نہیں؟ جب نور علی، اسی لیے تو نور ہے جناب علی۔ علی علیہ السلام نے اپنے نام سے لقب لگایا امیر المومنین، پھر 11 مومنین ہیں، علی ان کا امیر المومنین۔ ایسے بات صاف ہے نہیں؟ کل سمجھ آتی بھی اگر 11 مومنین ہیں، جس کا علی امیر المومنین۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا۔
نور عطا کر دیا۔ اب جو مثال دے گا نا، مثال جن کو نور دیا ہے ان کی دے گا۔ اب اچھا فرمائیں کس کو نور دیا ہے؟ اب رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے خلق ہی میرے نور کو کیا، بنایا ہی میرے نور کو ہے۔ رسول اکیلا نور بن کے نہیں آیا، واحد الاصل بن کے آیا۔ واحد الاصل وہ ہوتا ہے 14 ہو کے ایک ہو کے 14۔ جہاں بھی نور آیا وہاں ایک نہیں 14۔ سبحان اللہ نور السماوات والارض۔ اب جو اللہ مثال دے گا، مثال ہمیشہ اس کی دی جاتی ہے جس کا آگے عربی میں ممثل لہو ہو۔ شبیہ تب دی جاتی ہے جب مشبہ بہی ہو۔ کل تھوڑی سمجھ آئیے نا، تسی اپنے آپ کو نہیں نہ سکتے، تسی بہتر، میں کہنا اسی اتنی بہتر جہاد ہی نہیں۔ اب جب اللہ نے مثال دیا تو مثال کے لیے ممثل لہو، اللہ کی مثال نہیں، چونکہ دوسرا اللہ ہے نہیں۔ جملہ کہہ دوں، اللہ نے ان 14 کو بنا کے خود بے مثال ہو گیا۔ اب جو بھی مثال دی جائے گی اسی 14 کی دی جائے گی، نور محمد مصطفیٰ کی دی جائے گی، نور ان کا ہوگا، مثال سمجھائی جائے گی۔ اب جو اللہ کہہ رہے ہیں مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، تو مثال سے مراد نور کی کن کا نور ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ان کے مثال نور، مثال اللہ کے نور کی مثال نہیں ہوگی۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور جانی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی مثال۔ چلیے گئے مثال سمجھا کے آئینے کی طرح روشن کرنا چاہتا ہے اللہ۔ لوگوں اللہ کے نور کی مثال کا مشکاتن، مشکاتن میم شین کافر کا مشکات۔ دیکھیں مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں بجلی نہیں تھی، بڑے بڑے گھر بنائے جاتے تھے، محلات بنے ہوئے جناب، پرانے بڑے بڑے جگہوں میں گیا ہوں، وہاں ایک آلے بناتے تھے دیوار میں آلہ، جسے تاک کہتے ہیں، تاک، جس میں آپ دیا رکھتے تھے۔ دیا کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ گھر میں روشنی رہے، گھر میں آنے جانے میں ٹھوکر نہ لگے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، کل کی سمجھ آئی میرا پتر، اللہ کے نور کی یعنی جناب محمد مصطفیٰ کے نور کی مثال اس تاک، تاک سمجھتے بھی اسی، اور جو دیوار میں ایک جالا ہوتا ہے، چپ کیوں ہو؟ جالا تاک تو الف کاف تاک ہوتا ہے، فیہا مصباح، مصباح کہتے ہیں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ اللہ چراغ رکھے جو آپ کی پھونکوں سے بجھے گی، خوش نہیں ہوئے آپ؟ لیکن اللہ کیسے لفظیں کیسے لفظیں کہہ رہا ہے؟ فیہا مصباح، کہ اس آلے میں کیا ہو؟ اس آلے میں مصباح، مصباح مانے چراغ، روشن چراغ ہو۔ جب اس تاک کی مثال دی، دیوار میں آلے کی مثال دی اور تاک کی مثال دی، رسول سے پوچھ لیا آدمی نے، مولا قرآن تو تیرے اوپر اترا ہے، مثال تیرے نور کی ہے، وہ تاک جو اللہ نے کہا ہے وہ آپ کی کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ میرا سینہ ہے۔ غور نہیں فرما رہے، بولا وہ تاک کیا ہے؟ فرمایا وہ تاک میرا سینہ، سینہ سمجھو، میرا سینہ ہے۔ فیہا مصباح، اس میں روشن چراغ کیا ہے؟ فرمایا علم نبوت،
اللہ نے میرے سینے میں علم نبوت سے سینہ بھر دیا ہے۔ بابا جس علم میں اللہ سینے میں اللہ علم بھر دے وہاں ہذیان نہیں ہوتا، اس سینے میں نسیان نہیں ہوتا۔ فیہا مصباح، اس مصباح مانے علم نبوت، فیہا مصباح، اس میں روشن چراغ۔ میں زور پورا پہ لیتا، بوڑھا آدمی تمہارے سارے میں بندہ زور کتنے بیٹے میں حیدری۔ فیہا مصباح، اس میں روشن چراغ۔ پھر فرمایا المصباح، اے المصباح میں تخصیص کا لگ گیا، المصباح یہی جو مصباح مانے علم نبوت کا چراغ ہے نا، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ المصباح شیشے میں ہے، شیشہ ہی علی بن ابی طالب ہے نہیں۔ یہ سمجھ آگے بھی، زجاجہ یہ دنیا کی مٹی سے بنا ہوا شیشہ نہیں، یہ اللہ کے خدا جانے کے علم سے بنا ہوا زجاجہ ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کون ہے؟ جناب علی۔ شیشہ کون ہے؟ جناب علی۔ لیکن رسول کو مشکات سے تشبیہ دی، علی کو شیشے سے دی۔ سارے میرے علماء سے دیکھ لو، جب بلب شیشے میں آ جائے روشنی بند جاتی ہے، جب آیا نا علی تک نور محمد پوری دنیا ہدایت پا گئی۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری۔ وہ گل میری سمجھ آندی تھی؟ اب دیکھیں اللہ نے نور علم نبوت کس کو دیا؟ رسول خدا، وہی بعین ہی وہی علم نبوت۔ اس لیے رسول نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میرے علم کا پہلا وارث ہی علی بن ابی طالب۔ 110 دن میں جب قرآن لکھا گیا تو کتاب کس کو قرآن دیا گیا؟ جن کو قرآن دے گا رسول وہی وارث رسول ہوگی۔ انہی کو دیا یا نہیں؟ حال کیتا کرو ذرا۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ سارا علم نبوت رسول سے کس میں پہنچ گیا؟ جناب علی۔ ان خیال رکھا ہے، یہاں آ کے ہمارے مفسرین نے تھوڑی سی دقت نہیں فرمائی، ذرا غور کر لیتے ترجمے۔ المصباح فی زجاجہ، وہی علم شیشے میں جناب علی میں آ گیا، وہی نور شیشہ علی میں آ گیا۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو اب اس زجاجہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، جب شیشے میں نور آ جائے پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا چمکتا ہوا ستارہ، جو کبھی بھی نہیں بجھتا، عالمین کو روشن کرنے والا ستارہ ہی ولایت علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نور کہاں تک پہنچ گیا؟ جناب امیر المومنین، رسول سے نور چلا سرکار امیر المومنین تک۔ ان خیال رکھا ہے آگے گل شروع ہو گئی تھی، پیچھے سمجھ آ رہی ہے میرا بھائی؟ بسم اللہ، صحیح سمجھ آنی بھی ہے؟ المصباح فی زجاجہ، حیدری، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، کوکب دری، در موتی کو کہتے ہیں، یہ نسبت کی ہے در کی طرف، ایسا چمک رہا تھا جیسے موتی چمکتا۔ اگر آپ لکھنؤ گئے ہیں، لکھنؤ جو بڑا امام بارگاہ ہے نا، بڑا امام بارگاہ، اس میں فانوس لگا ہوا ہے، وہ ایسے موتیوں کا ہے کہ وہ اس طرح چمکتا ہے جس طرح آپ کی بجلی سے بھی بڑھ کر روشنی دیتا ہے۔ اسی امام بارگاہ میں لگا ہوا، میں گیا نا ابھی، انہوں نے کہا کہ یہ امام بارگاہ بہت پرانا
لکھنؤ والا امام باڑہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اتنی دور، ایک فرلانگ دور ہوگا لمبا، یہاں ہم ماچس کی تیلی جلاتے ہیں، شو کی آواز آپ وہاں سنیں، اور یہی ہوا یہاں انہوں نے ماچس کی ایسی جلائی نا، شو کی تو شو کی آواز میں نے خود کانوں سے سنی، کیا سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جناب یہ نور چلتا ہوا کہاں تک آیا؟ جناب علی علیہ السلام تک آیا. کانہا کوکبٌ درّیٌّ، کوکب کہتے ہیں بڑے ستارے کو. یہ ساری تشبیہات ہیں، میں ان کو ان کی طرح چھیڑ نہیں رہا، آپ کو ادھر لے گیا پھر ٹائم لگ جائے گا. اتنی کافی ہے، چمکتا ہوا ستارہ. یوں کا دو، یوں کا دو، یوں کا دو آگے جناب علی کے آگے روشن کیا جاتا ہے. ان سیانیوں میں سرگودا مرکز میں پڑھ رہا ہوں. یوں کا دو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایک ایسے شجرہ سے، شجر سے نہیں، ہائے 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 ہائے، ایسے شجرہ سے اس کو ہم نے جلایا ہے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ جو یوں کا دو میں نے روشن کیا جاتا ہے، وہ جو روشن کیا جاتا ہے کہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ روشن سے مراد سرکار حسن کی آمد ہے. یوں کا دو. اب جناب علی سے، جناب علی سے، جناب علی کوکب دری، اب یہی نور آگے جلایا جاتا ہے جناب علی سے. یہ یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے، یعنی وجود حسن کو بنایا جاتا ہے. کیسے؟ من شجرۃ مبارکۃ، باپ علی ہوگا، ماں شجرہ مبارکہ ہوگی. پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ زہرا. ان کا سمجھا دیجئے میرا بھائی. شجرۃ مبارکہ، جب شاجرہ مبارکہ کون ہے؟ جناب سیدہ پاک. جبکہ جناب سیدہ پاک اور جناب علی، ضروری ہوا امامت چلے گی ہی علی اور فاطمہ پاک سے. اسی وجہ سے پہلے دن آدم حوا کو قرآن نے کہہ دیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرہ کے قریب نہ جانا. آدم تم اور ہو، یہ اور غور نہیں فرمایا. وہ گندم کا دانہ ترجمہ کرنے والا ہے. گل سمجھ آنی بھی سانے بڑھو یار، قرآن آیا آ رہا ہے انشاءاللہ میرا. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، شجرہ کی صفت کیا ہے؟ مبارکہ. آپ کو ہزاروں دفعہ میں سمجھا چکا ہوں میرا بھائی، مبارک یا اللہ ہے یا قرآن میں 14 ہے. من شجرہ کہا ہے، شجر نہیں کہا. شجر اس کو کہتے ہیں جو نر اس کا ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں پیدا ہوتی. پیدا کون کرتا ہے؟ شجرہ. یعنی انت و انا من شجرۃ واحدۃ، علی تو اور میں ایک ہی تو شجرہ ہے. میں اس کی جڑ ہوں، تو اس کا تنا ہے. حسنین شاخیں ہیں، پھل فاطمہ ہے، پتے ہمارے مومنین ہیں. خزاں پتوں پہ آتی ہے، مومنین جھڑتے ہیں، ٹہنیاں نہیں. کیا میرا قابو ہو گیا؟ اچھا چھوٹی گل جیسے
یہی سمجھ آ گئی تھی. چلو ذرا آپ کو ایک خوش کر. جناب علی اپنے گھر میں کعبے میں آنے والا اپنے گھر میں رہتا ہے. نہیں سمجھ گئے؟ کعبے میں آنے والا اپنے گھر میں رہتا ہے. یہاں جناب حسنین کو بیٹھ کے سرکار نے قرآن پڑھایا ہے نا سہن میں، میں نے بیٹھ کے وہی پورا قرآن ختم کیا اسی جگہ. سرکار حسن باہر آیا. اسبغ ابن نبھتا میرے امام کا چوتھے نمبر کا صحابی ہے اسبغ. سرکار نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو. خدا جانے جو عالمین کو چلا رہا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو. چل کے چل جب سمجھی کروں تو جان کیسی نہیں کہتے ذرا ضروری ہے نکلنا ہے. سرکار امیر المومنین کوفے سے باہر چلے گئے. کوفے سے گھر سے نکلے باہر چلے گئے. اس وقت کوفہ کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا. باہر جا کے قبرستان کے قریب جا کر سرکار امیر المومنین رک گئے. رک کے کہتے ہیں اسبغ جی مولا اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یاد رکھیے. اب ہوشیار ہو کے سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ اسبغ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہیں. نعمت عثمان تو آپ جنہوں نے ترجمے پاکستان میں کیے ہمارے علاقے کے اندر علی خان وہی لوگ میں کیا بندے بڑے ترجمہ کی ڈنڈی وہی مار رہے ہیں. جنہیں اب حجت الاسلام بھی لکھنا شروع ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. چلتے چلتے سرکار امیر المومنین رک کے کہتے ہیں اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ جھک گیا قدموں پہ بولا سب سے بڑی نعمت آپ ہیں. کل کر لوں اگر اجازت ہے. انہوں نے یہ جملہ آگے نہیں لکھا. میرے امام نے فرمایا اسبغ تمہارا عقیدہ صحیح ہے. اور شکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے. چلتے چلتے قبرستان کا مین گیٹ آ گیا. دروازہ آ گیا. کیا دروازہ آ گیا. سرکار امیر المومنین قبرستان کے اندر چلے گئے. قبروں کے درمیان میں سے کوئی بچہ نہ دیکھی والا انہیں. چلتے چلتے جناب علی قبروں کے درمیان میں سے چلنا شروع ہو گئے. اندر میں جو دفن تھے وہ دوڑ دوڑ کر کہنے لگے بے خبرو علی آیا ہوا. سرکار امیر المومنین آ کر میں کیا کہوں ہائے ہائے کیسا بڑا جملہ ہے یار. چلتے ہوئے جناب امیر المومنین ایک قبر کے سامنے رک گئے. رک کر ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے سرکار امیر المومنین فرماتا ہے قم بإذن اللہ. قبر شگافتہ ہو گئی میرے بھائی. ایک تابوت برآمد ہوا. تابوت سے ایک انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ وسیع ہو جاتی ہے. سیاہ چنگی ہوئے سیاہ چنگی وسیع داد نیچی کرو. السلام علیکہ یا امیر المومنین. سبحان اللہ. یہ کہہ کے اس زندہ ہونے والے نے کہا مولا میں عمرو ابن دینار حمدانی ہوں. میرا نام ہے عمرو ابن دینار حمدانی. یہ جناب علی کو نہیں بتا رہے تھے. انہوں نے تو زندہ کیا. یہ بتا رہے تھے اسبغ کو اسبغ صرف تیرا رابطہ نہیں مر کے ہمارا بھی رابطہ ہے. امام سے ہمارا بھی رابطہ. یہ کہہ کے عمرو ابن دینار حمدانی نے کہا کیا کرائے سے اور نل کٹھا کرو. کہہ کے کہا مولا آپ کے زمانے میں ایک واقعہ انبار ہوا تھا. الف نون بے الف رے انبار. سید فرمایا ہاں ہوا تھا. بولا اس واقعے میں
آپ کی ولایت اپنی زبان پہ ورد کرتے ہوئے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گیا ہوں. جناب علی نے روک کے دیکھا ہے. مولا اس وقت میری زبان پر تیری ولایت جاری تھی. ادھر سے ایک ولایت کے دشمن نے مجھے نیزہ مارا اور میری وفات ہو گئی. امام نے فوراً کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا. احسان کا بدلہ احسان. غالب فرما رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم نے میری جان دی ہے میں نے تمہیں جان دی. اللہ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا خیال کیا ہے میرے پتر جماعت ثاقبہ میں یہ موجود ہے. کتاب ڈھونڈ لو ذرا کھولو گے میں نہیں دستا تو نہیں آپ کھولو گے پر یاد کا. صحیح نے فرمایا اسود عمرو بن دینار حمدانی میں نے تمہیں 30 سال زندگی بھی دے دی. زندہ بھی کر دیا 30 سال زندگی بھی دے دی. میں بے خبروں میں اعلان کر کے کہنا چاہتا ہوں 30 سال کا کہہ کے کہا عمرو بن دینار حمدانی سیدھے گھر چلے جاؤ. اس 30 سال میں جو ملے جب ملے جہاں ملے صبح و شام ملے میرا ایک پیغام دینا. ان کو میرا ایک پیغام دینا ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا اسبغ بن نباتہ سن میں نے تمہیں اس زندگی سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا ہے. جب نہیں سمجھ آ رہی موجہ کرے میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے اس ہاں سے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا. ان حوصلے نہ سن لو نا تیرا حساب و کتاب وہاں ہو چکا تھا. اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں روزے واجب نہیں حج واجب نہیں میرا پیغام پہنچانا واجب. میرا پیغام پہنچانا واجب. ان 10 پیغام کیا ہے؟ اے جماعت ثاقبہ میں جا کے دیکھے میرا پتر پیغام یہی پیغام ہر ایک کو کوئی ملے 30 سال میں جہاں ملے یہی پیغام دینا. میں نوکر تمہارا نوکر سیدہ پیغام ہے میرا نہیں. اللہ کرے آپ پیغام کو قابو کر کے اپنے دامن میں مضبوطی سے باندھ لیں. پیغام ہر ایک کو یہی دینا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا. گل سمجھ آئیے پتر حیدری حیدری خدا بھی نہیں ہے لوگ شبہ بھی کر رہے ہیں. یوں کا دو آگے جناب حسن کے آمد کا اشارہ ہو رہا. من شجرت مبارکت شجرہ مبارکہ کون ہے؟ جناب سیدنا شجر کون ہے؟ جناب علی. معلوم ہو گیا نسل امامت کا اجرا ہی امامت کی نسل میں آئے گا ہی وہی جس کا باپ علی ہوگا ماں فاطمہ باپ. مگر سمجھ آنی بھی
ویسے میں آسان کر لیتے ہوئے نا لفظ اور مفہوم یہی ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. زیتونہ بدل واقع ہو رہا ہے شجرہ سے. شجرہ کون ہے؟ جناب سیدہ. ٹھیک ہے. زیتونہ اسی سے کیا ہو رہا ہے؟ شجرۃ زیتونہ بدل الکل من الکل. اگر سیدہ سمجھ نہ آئے تو زیتونہ سمجھو، زیتونہ سمجھ نہ آئے تو سیدہ سمجھو. زیتونہ سیدہ ہے. اے قرآن تو بتا، جب زیتونہ سیدہ ہے پھر علی زیتون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے والتین والزیتون. درخت لکھنے والوں ترجمے چاہیے. ٹھیک ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ ولا غربیت. یہ قرآن آئے گا ساری دنیا کے سامنے. میرے ترجمے تمہارے تھائے کھڑے ذرا دیکھو نا ون کے کیا لکھا ہوا ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. شرقی مذکر لفظ ہے، یہاں شرقیہ ہے. شرقیہ یہ بی بی کی صفت ہو رہی ہے. بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. بہت سے اور بھی لفظ لکھے گئے. پریشان کیوں ہو رہی؟ تو ہم تسی تو پڑھنا نہیں، کدی کھولنا نہیں. یار اسی تو ہم نہ بھی کھول دیں تو پھر سے جگہ یہ ہماری ہمت نہیں ہے. ٹھیک. بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ. لیکن جہاں کئی استعارات و تمثیلات و تشبیہات، استعارات اس کے اندر لفظوں کے قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ وقت ایسے جائیں گے لمبا ہو جائے. شرقیہ شرق سے ہے. شرق کے معنی جو اپنے محل سے نکل کر شرق کا کمال لے کر ماحول کو روشن کر دے اسے مشرق کہتے ہیں. ہائے ہائے. اور وہی شرق کا کمال لے کر جو کمال میں جا کے غروب کر دے اسے مغرب کہتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کرو ترجمہ. کون ہے مشرق؟ یار سرگوز ہم مرکز ہے. یار مرکز اتنی ڈھیلا ہو گئے میں کر لاہور بھی آکھاں خیال کرا اس وہی یار ٹکابو تھی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق رسول ہے، مغرب علی ہے. بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. ہن مانی بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. مشرق رسول ہے، مغرب علی ہے. کیا نتیجہ ہوا؟ بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے. چادر تطہیر میں مرکز میں بیٹھی ہوئی. نہیں سمجھ آئی؟ بی بی نہ نبی ہے نہ امام بھی بیٹھے ہیں صدر میں، نبی بھی بیٹھا ہے. صدر مقام کس کو مل رہا؟ جناب فاطمہ ماں کو ملا یا نہیں؟ لا شرقیت ولا غربیت. سارے ہم توجہ اے جی گل ہے اتھے آ کے نہ تجوے دور نکل گئے. شرق چنگی لگ رہی ہے تو انہوں تکلیف ہوئے گی ذہنی بھی. میں دیریا خود دی دیریا میں جان کے تاکہ عادی تھی ہو دی. ہر ویلے چار گل نہیں سنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یکادو زیتھا یضیء. یکادو کادا یکادو افعال مقاربہ کہلاتے ہیں. کادا کے معنی قریب ہے، قریب. یکاد البرق یخطف ابصارہ. آئے نا پہلے پانی کبھی پڑھیے. نو 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 قرآن کیوں پڑھیں؟ قریب یکادو یہ فعل ایسا ہے کہ قریب کے معنی رکھتا ہے،
مگر قرب واقع نہیں ہوتا. خدا واسطے میری گل سمجھ لو. یکادو قرابت کا معنی ہوتا ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. جو ایک دوست ہے وہ توجہ فرمائے، باقی سو رہے ہیں تو سونے دیں، کوئی ڈر نہیں. یہ چھوٹے بہن چھوٹا رہے قریب ہے، کہاں چھوٹا بہن کہیں قریب. یکادو زیتوہا یضیء. زیت مانے تیل. تیل کس کا؟ او شجرہ زیتونہ کون ہے؟ جناب سیدہ. یہ سیدہ سے تیل سے کیا مراد ہے؟ اصل. اصل سے کیا مراد ہے؟ حقیقت. حقیقت سے کیا مراد ہے؟ حسن. زیتوہا یضیء. قریب سے کو شجرہ کا زیت یعنی تیل یعنی حسن. یضیء روشن ہو، وجود میں آئے، منور ہو کے آئے. لم تم سس ہو نار. لم تم سس اسے مس نہ کرے. مس مس اے مس کہتے مس. اسے مس نہ کرے. لم تم سس ہو نار. نار مانے آگ. یہاں آگ سے مراد خواہش. یعنی حسن کو خواہش بھی مس نہ کرے. اگر گل نہیں سمجھ آتی بھی ایسا ترجمہ ذرا کر کے دکھاؤ نا، اپنا تمہارا لکھا ہے بن کے دکھائے. لم تم سس ہو نار. مس اور لمس میں، مس اور لمس، لام میم سین، میم سین مس. مس اور لمس میں فرق یہ ہے، مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا. مس مانے تعظیم سے چھونا. لمس کہتے ہیں خواہش سے چھونا. مریم کو کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں دیا. ایسی معصوم ہے. یکادو زیتوہا گل مشکل ہے سی. تو ہی پرسیٹے بیٹھے مرے دی مارو نہ ٹھیک ہے، چنگی گل. لم تم سس ہو نار. حسن کا وجود روشن ہوا ہے، اسے خواہش نے مس ہی نہیں کیا. اگر نہیں سمجھ آئی میں اتنی کریں واضح کر دیں. دیکھیں دیکھیں یکادو قریب ہے. یہ قرابت کا کیا نام ہے؟ اس قرابت کا نام ہے نکاح. نکاح ہوئی، قرابت ہوئی یا نہ؟ خدا کے لیے ذرا آواز دیکھیں، لفظ بیان کرنا ہوتا ہے. یکادو قریب ہے، نکاح ہوا. جناب سیدہ کا جناب علی سے نکاح ہے، قرابت ہے، مگر حسن قرابت سے واقع نہیں ہوا. اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے. سرکار حسن بھی، امام جناب علی بھی بیٹھے ہیں، جناب سیدہ بھی بیٹھی ہے. اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، علی نے چاہا کہ حسن آئے. سیدہ نے حسن کا آنا قبول کیا، حسن وجود میں آ گئے. گل سمجھ آئی؟ یہ مشیت سے بنتے ہیں، قرابت سے نہیں. ہاں ہاں آجی خوش نصیبی ہے جا رہا ہے. سن دے بیٹھو کئی پڑھے پیچھو دسو آجی کہہ کے جڑے علماء گزر گئے. لم تم سس ہو نار. خواہش نے انہیں مس ہی نہیں کیا. ادھر اس نے ارادہ کیا، ادھر علی نے ارادہ کیا. ارادے کو سیدہ نے قبول کیا، حسن وجود میں یہ آیا ہے پہلا امام. اب اللہ کہتا ہے نورن علی نور. گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ نورن امام کے بعد امام، نور کے بعد نور، نور کے بعد نور، نور کے بعد نور.
نور کے بعد نور، بعد میں کا انتظار کروا دیا، جب تک قیامت نہیں آتی اس سے پہلے منتظر رہو کہ نور آ چکا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں جس کا خود رسول منتظر ہو، وہ نطفوں سے نہیں آتے، عمر سے آتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں ظہور تو ہوگا، یہ ظہور کی بات تو میں نے ظہور باتوں کو میں ایڈ کی کر دی ہے، آخرت کی، آخرت سے پہلے تو موجود ہے نا، یہ سارے کا ظہور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لمبی بات نہ کریں۔ جویریہ ہے جویریہ ابن مسہر، جناب علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، ساتھ رہتا ہے، کمبر کے بعد زیادہ یہ بیٹھتا ہے۔ ایک دن بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا کل میں نے فلاں سفر میں جانا ہے، فلاں سمت میں میرا سفر ہے، سمت میں جانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے۔ سرکار علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب تو سفر میں فلاں جگہ پہ پہنچے گا 3 دن کا بھوکا شیر تمہیں ملے گا۔ جب شیر کہا بھوکا شیر ملے گا فوراً کے تو مولا نہیں جانا، میرے خیال ہے سر کو دھیلا تم چوپ ہونا ہے۔ اس نے کہا نہیں جانا، صحیح نے فرمایا ہم نے بھیجنا۔ تسلیم ہوئے میرا پتر، ایسا ایمان بھیجنا، ہم نے بھیجنا۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا جویریہ کل تم جاؤ گے اس سفر پر، جب اس منزل پہ پہنچو کہ شیر بھاگتا ہوا تمہاری سماعت قول کی بات کی سننے کی حد میں جب داخل ہو، اسی شیر سے کہنا شیر تمہیں امیر المومنین علی علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔ خوش ہو گیا دکتر، خوش ہو گیا، صحیح خوش آئے اللہ ہو کیا گیا، آیا ہی ہے نا، مدینے میں آیا، صحیح نے فرمایا چاہتا تھا کیا ہوا شیر کا، قدموں میں گر کے کہتا مولا تیری امامت کی قسم، جب میں اسی جگہ پہ پہنچا ہی تھا میں نے دیکھا شیر بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تھا سننے کی آواز کی حد میں داخل ہو، جب وہ بالکل میرے قریب آیا، میری گل سن لو ایسے قریب آیا تو میں نے کہا شیر تمہیں امیر المومنین علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔ شیر نے اپنے پاؤں زمین ریت میں دھسا دیے، کہیں بے ادبی میں قدم آگے نہ بڑھا۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرا پتر، اللہ اکبر۔ مولا اس نے قدم زمین میں دھس دی اور سر جھکا دیا، کبھی چہرہ ایسے کرتا تھا زمین پہ، کبھی ایسے کرتا تھا۔ سید نے فرمایا کیا کرتا تھا یہ؟ مولا چہرہ ایسے زمین پہ، کہتا ہے یہ تو تعظیماً سجدہ کر رہا۔ ان کا